اگر ولی کی صحبت ہو جائے تو بندہ باکمال ہو جاتا ہے. ایک نظر اگر ولی کی عام بندے پر پڑ جائے تو اللہ ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ ولایت پر پہنچا دیتے. پچھلے 2 جمعے پہلے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ چور کو ابدال بنا دیا. تو آنکھ ان کی ہوتی ہے، دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے. یہ مقام ہوتا ہے اولیاء اللہ کا. ایک بڑے بزرگ گزرے، فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ. اللہ نے اتنے علم سے نوازا تھا، اتنے علم سے نوازا تھا آپ کو کہ آپ ان کے کتابوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کتنے علم سے نوازا تھا. آپ نے ایک تصویر لکھی تھی، تصویر کبیر. 36 جلدوں میں سب سے بڑی تصویر جو کہی جاتی ہے تصویر کبیر کہا جاتا ہے. آپ نے اس میں علم میں بھی رکھ دیا، آپ نے اس میں معرفت کو کھول کر رکھ دیا، اس میں آپ نے حکمت کی باتیں کر دی، آپ نے اس میں فلسفے کی باتیں کر دی. حتیٰ کہ اگر کوئی وہ کتاب تصویر پڑھ لے اس کے اندر علم کے سر چشمے پھوٹنے لگتے. وہ کتاب آپ نے لکھ دی ہے. ایسے کئی کتابیں آپ نے لکھی ہے. مگر آپ کا ایک وقت دل ہوا کہ میں جا کر نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ سے مرید ہو جاؤں. تو گئے نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہا کہ حضرت میں آپ کے غلامی میں آنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کا مرید بننا چاہ رہا ہوں. تو نجم الدین کبریٰ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا بیٹھو، اور آپ نے جب ہاتھ میں ہاتھ لے کر جب بیعت کرنا شروع کیے تو فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اندر ایک گرمی سی پیدا ہو گئی ہے. ایسا لگ رہا تھا کوئی چیز میرے اندر سے کان میں سے دھواں بن کر نکل رہی ہے. میرے اندر کی کوئی چیز کان میں سے دھواں بن کر نکل رہی ہے. تو آپ نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے، کوئی چیز ایسا لگ رہا ہے کان سے نکل رہی ہے. تو نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ تمہارا علم ہے جو نکل رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ حضرت ساری زندگی اس علم کے لیے گزار دی، ساری زندگی ایک ایک لمحہ یہ علم سیکھنے کے لیے لگا دیا، اب ایک لمحے میں علم چلے جائیں سرکار، توجہ فرمائیے. تو حضرت نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ علم نہ نکلے تو تم مرید نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے کہا کہ سرکار میں مرید نہیں ہوں گا، مجھے یہ علم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی کرنا ہے، آپ رحم فرمائیے مجھ پر، چھوڑ دیجئے مجھے مرید نہیں ہونا ہے. تو نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ مرید نہیں ہوئے. پھر فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی گزارتے گئے. آخری ندا کا وقت آ گیا، آخری سانس جدا ہونے کا وقت آ گیا فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا. تو اب شیطان حاضر ہو گیا آپ کے پاس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کے وقت ندا کے عالم میں شیطان آ جاتا ہے تاکہ انسان کا ایمان سب کرا دے، اس کو کفر کی موت میں پہنچا دے، اس لیے وہ آتا ہے. فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا اے فخر الدین ساری زندگی اللہ کی عبادت گزاری تمہیں، ساری زندگی اللہ کے کتابوں میں لکھنے میں گزار دی، ساری زندگی نمازوں میں گزار دی، کیا فخر الدین تم نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں نہیں دیکھا ہوں. پھر پوچھا کہ ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دیے، ساری زندگی لوگوں کو اللہ کا درس دینے میں گزار دیے، کیا کبھی اللہ سے گفتگو ہوئی؟ آپ نے کہا نہیں ہوئی. تو پھر کیسے کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، کیا دلیل ہے؟ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے علم کا یہاں پر اندازہ لگائے کہ آپ نے کہا کہ میں دلیل دوں گا اللہ ایک ہے. آپ نے ایک دلیل دی، شیطان نے رد کر دیا. اللہ ایک ہے بول کر ایک دلیل دی آپ نے، شیطان نے رد کر دیا، کیونکہ شیطان بھی فرشتوں کا استاد ہوا کرتا تھا. شیطان کے بارے میں لکھا ہے بزرگان دین نے اپنے کتابوں میں، وہ جب جھولا جھولتا تھا، سیدھی جانب جب جھولا جھولتا تھا اس کا تو 70,000 فرشتوں کو ایک ہی دفعہ میں سبق دے دیا کرتا تھا. جب لیفٹ ہینڈ آتا تو 70,000 فرشتوں کو ایک ہی لمحے میں سبق دے دیا کرتا تھا. یہ فرشتوں کا استاد تھا. تو جب فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک دلیل دی اللہ ایک ہے، شیطان نے رد کر دی. 2 دلیل دی رد کر دی، 10 دلیل دی رد کر دی، 100 دلیل دی رد کر دی، 200 دلیل دی رد کر دی، 360 دلیل فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے دی کہ اللہ ایک ہے بول کر. 360
کوئی آج ہم کو پکڑ کر پوچھ رہے تم رب کو مانتے ہو، بتاؤ اللہ ایک ہے بول کے کیا دلیل ہے؟ ہم نہیں دے سکتے ایک دلیل. آپ نے 360 دلیل دی، شیطان نے رد کر دیا. اب آپ کا ایمان خطرے میں آنا شروع ہو گیا. ایک دفعہ نجم الدین کبریٰ کی بارگاہ میں گئے تھے آپ مرید ہونے کے واسطے. نجم الدین کبریٰ میلوں دور وضو کرے. کش ہوا کہ فخر الدین رازی کا ایمان خطرے میں آ گیا، نزاع کا عالم ہے، شیطان سے گفتگو چل رہی ہے. آپ وضو کر رہے ہیں، جلال میں آیا اپنے آپ وضو کا جو چش تھا، جو آپ کو پانی میں جو لوٹا لے کر آئے تھے، آپ دیوار کا مار کر کہا، بلند آواز سے کہا، اے فخر الدین رازی دلیلہ کیا دے رہا ہے؟ کہے اللہ کو بے دلیل مانتا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں. کہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. فخر الدین رازی نے جب یہ سنا تو کہا کہ اے شیطان میں کوئی دلیل نہیں، اللہ کو بے دلیل مانتا ہوں، ایک مانتا ہوں. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. شیطان نے جب دیکھا نجم الدین کبریٰ کی اس پر توجہ ہو گئی، شیطان نے سمجھ گیا اب یہاں ولی کی توجہ ہو گئی، اپنا کچھ نہیں چلے گا. شیطان چلے گیا. جب آپ کا ایمان پہ خاتمہ ہوا، ایک لمحے کی صحبت آپ کو بچا لی، ورنہ ساری دنیا کی عبادت جو آپ نے کی ساری زندگی میں سب ضائع کر دیا جائے گا. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عبادت، تمہاری ریاضت، تمہاری روزے، تمہارا حج، تمہاری زکوٰۃ سب اسی وقت کام آئے گی جب تم دنیا سے ایمان بچا کر لے کے جاؤ، ورنہ ساری محنتوں پہ پانی پھر جائے گا. تو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائی. اگر توجہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا سوچیں.